بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالم نگار ہارون الرشید لکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ یہاں آتے رہے، کیسے کیسے اب بھی آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اثر روا کا عارف یاد دلاتا ہے کہ آدمی اتنا ہی مضطرب ہوتا ہے جتنا فطرت سے دور ہو، اتنا ہی مطمئن جتنا کہ اس سے ہم آہنگ، اور یہ آخر کار آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی ترجیحی اول ہو۔ پروردگار اگر کسی کو ترجیح اول نہیں تو کبھی وہ اسے پا نہ سکے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں صداقت، شعار اور دیانتدار لوگ نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ کم از کم برصغیر میں، جہاں ملوکیت، جاگیرداری اور غلامی کی ان گنت صدیوں نے انسانی اذہان پیچیدہ کر دیے ہیں۔ عدم تحفظ، احساس کمتری، اس کے نتیجے میں خود تنقیدی سے گریز، سہاروں اور بہانوں کی تلاش۔ کم ہی صحیح، ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی دیانتدار ضرور ہوتا ہے۔ خالص بے ریا لوگ البتہ کامیاب نہیں بلکہ بالکل ہی نادر ہیں۔ النادر کالمعدوم۔ ناصر دروانی انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ خیال بھٹکتا ہے، ایسے ہی ایک اور آدمی یاد آیا، تونسا شریف کا خواجہ کمال الدین انور۔ ربیع صدی ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں سبز گنبد کے سائے میں ہم کھڑے تھے۔ بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ متوجہ نہ ہوئی۔ یہ ان کا شعار نہ تھا، کبھی سینیٹر، کبھی قومی اسمبلی کے ممبر۔ وہ ایک وضعدار آدمی تھے۔ خواجہ کی بے رخی ذہن میں اٹکی رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سوال کا جواب نہیں ملتا مگر اپنی جگہ سے وہ ٹلتا نہیں، حتیٰ کہ حال تک جا پہنچے۔ اس سوال کا جواب یہ تھا کہ سبز گنبد کے قریب غیر ضروری بات چیت کو خواجہ روزانہ سمجھتے تھے، روانہ سمجھتے تھے کہ ہوتا رہتا ہے۔ سبز گنبد کے قریب غیر ضروری باتیں روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے۔ محبت کے قرینوں میں ناصر درانی اور خواجہ میں ایک اور قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں کم کلام تھے، سیدھی صاف اور کھری بات کرتے۔ کوئی تامل، جھجک، نہ ہچکچاہٹ، کبھی کوئی ناراضگی، ذہنی تحفظ، نہ تعصب۔ خواجہ تو اتنے بے ساختہ تھے کہ حیرت ہوئی۔ 1989 کی تحریک عدم اعتماد کے ہنگام بے نظیر بھٹو نے 1 کروڑ روپے نقد دیے۔ 1 کروڑ روپے نقد دے کر پنجاب کے ایک سابق گورنر کو خواجہ صاحب کے ہاں بھیجا۔ تب خواجہ مسلم لیگ میں شامل تھے۔ وزیر اعظم کی التجا یہ تھی کہ اپنی پارٹی سے وہ بے وفائی کرے۔ چرب زبان پیامبر اپنی بات مکمل کر چکا تو جواب میں خواجہ نے صرف یہ کہا، لڑنا مار، فضول بات نہ کرو۔ عجیب بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نواز شریف کے عتاب کا شکار ہوئے تو بے نظیر بھٹو نے ان کی خدمت میں قومی اسمبلی کا ٹکٹ پیش کیا۔ صرف یہی نہیں، پے در پہ حج سکینڈل سامنے آنے کے بعد ایک خالص آدمی کی تلاش شروع ہوئی تو خواجہ صاحب کا انتخاب کیا گیا۔ معلوم نہیں تازہ اعداد و شمار کیا ہے۔ چند برس پہلے تک حج کے ایام پاکستان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تیسرا بڑا گاہک ہوا کرتا۔ لگ بھگ 1 لاکھ عازمین حج کے لیے کرائے کی عمارتوں کا خریدار۔ خواجہ صاحب کا انتخاب بہترین میں سے بہترین تھا۔ ان کے بارے میں خیانت کا تصور بھی نہ تھا۔ جس دن تونسا شریف میں اپنی گدی انہوں نے سنبھالی تو 6 لفظوں پر مشتمل اپنے خطاب میں کہا تھا، آج سے نذرانے بند، لنگر جاری۔ دیار حبیب سے خواجہ کو ایسی محبت تھی کہ وہ ایک حادثے میں شہید ہوئے اور وہی دفن ہوئے۔ ان سے میری ملاقات لیاقت بلوچ کے کمرے میں ہوئی تھی، جہاں بہت دن ہم اکٹھے رہے۔ لیاقت صاحب آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں تو ماحول میں ایک گداز پھیل جاتا ہے۔ جناب وقاص شاہ کے ہاں ایک تقریب میں خواجہ کے فرزند سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا تھا، عمر بھر تمہارے باپ نے اپنی عزت پہ حرف آنے نہ دیا، کچھ اور نہیں تو ان کے وقار کا خیال ضرور رکھنا۔
خواجہ شیراز اب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے زیر عتاب۔ ناصر درانی بھی ایسی ہی تھی، ایک ذرا سا بھید بھاؤ بھی ان میں نہیں تھا، اس قدر سیدھے سچے اور سادہ کی یقین ہی نہیں آتا۔ پولیس کے بدنام شعبے میں ایسا کوئی بھی آدمی جب ابھرتا ہے تو خوشبو کی طرح اس کی شہرت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ پارٹی تشکیل دینے کے فوراً بعد عمران خان رحیم یار خان پہنچے تو انہوں نے ایک پولیس افسر کا تذکرہ سنا جس کے دروازے عامیوں پہ کھلے رہتے، جو کبھی کسی کی سفارش قبول کرتا اور نہ دباؤ۔ شہر کا شہر جس کے لیے رتب السان تھا۔ اس آدمی کا نام ذوالفقار چیمہ تھا۔ اس کے دونوں سگے بھائیوں MNA نثار چیمہ اور سبکدوش افتخار چیمہ کی شہرت بھی یہی ہے۔ لگ بھگ 12 برس ہوتے ہیں ذوالفقار چیمہ کے خلاف ایک اخبار نے بے بنیاد خبر چھپائی۔ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو جسٹس افتخار چودھری نے کہا، اور بالکل ہی سچ کہا تھا، اپنی دیانت کی ہے قسم نہیں کھا سکتا، لیکن جسٹس افتخار چیمہ کی امانت و دیانت پر حلف اٹھا سکتا ہوں۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے فوراً بعد عمران خان نے جو فیصلے صادر کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ذوالفقار چیمہ کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے۔ چیمہ صاحب ان کے ایک احمق وزیر کی مداخلت پر ناخوش تھے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان لائق اور دیانتدار لوگوں کی فوجی ظفر موج رکھتے ہیں، لہذا چیمہ صاحب کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی۔ ان کے باوجود کہ پختونخوا میں PTI کی نیک نامی میں سب سے اہم کردار شاید ناصر درانی مرحوم کا تھا، اس نے چھٹکارا پانے میں عمران خان نے ذرا برابر سستی کا مظاہرہ نہ کیا۔ 5 وقتہ نماز کے علاوہ ہر روز ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کرنے والے کپتانی سیاستدانوں کی بات مان لی اور ناصر درانی کو چھلتا کیا۔ ان سے زیادہ کون جانتا تھا کہ ناصر درانی سفارش پر تقرر نہیں کریں گے، تبادلہ نہیں کریں گے، کبھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اب انہیں عثمان بزداروں کی ضرورت آ پڑی، اب انہیں چودھریوں کی ضرورت تھی، اب انہیں ارکان اسمبلی درکار تھی، اب انہیں وزراء کو شہادت رکھنا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اب صرف ایک ورد رہ گیا، وظیفہ رہ گیا، موقف اور طرز زندگی نہ رہا۔ عقیدہ تو سبھی کا ایک ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جب امتحان درپیش ہو تو آدمی اپنے عقیدے پر کڑا رہ سکتا ہے یا نہیں۔ زیادہ نہیں تو کوفہ میں 95% لوگ ضرور مسلمان ہوں گے جن کے دل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تلوار یزید کے ساتھ تھے۔ امام زین العابدین نے جن کے بارے میں کہا تھا، اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی جتنی اہل کوفہ کی خاموشی پر۔ عمران خان کی زوال کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن ناصر درانی پر عثمان بزداروں اور چودھریوں کو اس نے ترجیح دی تھی۔ اب ایک جنگل ہے اور اس میں بھٹکتا ایک مسافر، اور وہ عجیب آدمی ناصر درانی، ایسا باوفا، ایسا خالص، ایسا بے ریاء۔ 30 برس پہلے وہ اس کمرے میں آیا تھا اور اپنا راستہ چن لیا تھا۔ انہی دنوں جب ممتاز مفتی یہاں آیا کرتے، کیسے کیسے لوگ یہاں آتے رہتے، کیسے کیسے اب بھی آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو عصر روا کا عارف یاد دلاتا ہے کہ آدمی اتنا ہی مضطرب ہوتا ہے جتنا فطرت سے دور ہو، اور اتنا ہی مطمئن جتنا کہ اس سے ہم آہنگ، اور یہ کہ آخرکار آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی ترجیح اول ہو۔ پروردگار اگر کسی کی ترجیح اول نہیں تو کبھی وہ اسے پا نہ سکے گا۔